وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا میں دیکھیے قاف کے اوپر قلقلہ ہوگا، را کو کاف کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، نون کے ساتھ الف مد آ رہی ہے تو یہاں پر ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ بِكُمُ الْبَحْرَ یہاں پر لام کے ساتھ میم کو ملا کے پڑھیں گے اور ہاں کی آواز واضح ہونی چاہیے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ یہاں پر نون ساکن کے بعد جو قاعدہ ہو رہا ہے وہ ہے اخفاء مع الغنہ کا، یعنی نون ساکن کے بعد اخفاء مع الغنہ کے 15 حروفوں میں سے جیم آ رہا ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قاعدے کا نام ہے اخفاء مع الغنہ۔ جیم کے ساتھ یا مد آ رہی ہے، اس کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے، اور نون کے اوپر کھڑا زبر بھی آ رہا ہے، اس کو بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَأَغْرَقْنَا یہاں پر را کے ساتھ قاف آ رہی ہے، یعنی یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے، نون کے ساتھ الف مدہ اور مد آ رہی تو اس کو 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ آل یہاں پر الف کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، اس کو ایک الف مقدار کھینچیں گے۔ فرعون عین کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، یہاں پر بھی ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَأَنْتُمْ دوبارہ سے اخفاء مع الغنہ والا قاعدہ اور نون ساکن کے بعد 15 حروفوں میں سے تا آ رہی ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنظرون یہاں پر بھی اخفاء مع الغنہ والا قاعدہ اور نون ساکن کے بعد زو آ رہی ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ را کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، اس کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَإِذْ اور جب فرقنا پھاڑا ہم نے بکم تمہارے لیے البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر نجات دی ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ اس کی تفسیر کریں گے۔ ان آیتوں میں فرمانے باری ہے کہ اے اولاد یعقوب علیہ السلام میری اس مہربانی کو بھی یاد رکھو کہ میں نے تمہیں فرعون کے بدترین عذابوں سے چھٹکارا دیا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آنکھ بھڑکی جو مصر کے ہر قبطی کے گھر میں گھس گئی، اور بنی اسرائیل کے مکانات میں وہ نہیں گئی، جس کی تعبیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھ اس کا غرور ٹوٹے گا، اس کے خدائی کے دعوے کی بدترین سزا اسے ملے گی۔ اس لیے اس ملعون نے چاروں طرف احکام جاری کر دیے کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو سرکاری طور پر اس کی دیکھ بھال رکھی جائے، اگر لڑکا ہو تو فوراً مار ڈالا جائے اور لڑکی ہو تو چھوڑ دی جائے۔ علاوہ ازیں بنی اسرائیل سے سخت بگاڑ لی گئی، ہر طرح کی مشقت کے کاموں کا بوجھ ان پر ڈال دیا جائے۔ یہاں پر عذاب کی تفسیر لڑکوں کے مار ڈالنے سے کی گئی۔ سورہ ابراہیم ایک کا دوسرے پر عطف ڈالا، جس کی پوری تشریح انشاءاللہ سورہ قصص کے شروع میں بیان ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں مضبوطی دے، ہماری مدد فرمائے اور تائید کرے، آمین۔ یسومونکم کے معنی مسلسل اور کرنے کے آتے ہیں، یعنی وہ برابر دکھ دیے جاتے تھے، چونکہ اس آیت نے پہلے یہ فرمایا تھا کہ میری انعام کی ہوئی نعمت کو یاد کرو، اس لیے کہ فرعون کے عذاب کی تفسیر کو لڑکوں کے قتل کرنے کے طور پر بیان فرمایا۔ سورہ ابراہیم کے شروع میں فرمایا تھا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس لیے وہاں عطف کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ نعمتوں کی تعداد زیادہ ہو، یعنی متفرق عذابوں سے اور بچوں کے قتل ہونے سے تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں نجات دلوائی۔ مصر کے جتنے بادشاہ، مالک وغیرہ کفار میں سے ہوئے تھے، ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا، جیسا کہ روم کے کافر بادشاہ کو قیصر اور فارس کے کافر بادشاہ کو کسریٰ اور یمن کے کافر بادشاہ کو طبع اور حبشہ کے کافر بادشاہ کو نجاشی اور ہند کے کافر بادشاہ کو بطلیموس۔ اس فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، بعد نے مصعب بن ریان بھی کہا ہے۔ ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھا، اس کی کنیت ابو مرہ تھی، اصل میں استخر کے فارسیوں کی نسل میں تھا۔ اللہ کی پھٹکار اور لعنت اس پر نازل ہوئی، پھر فرمایا اس کے نجات دینے میں ہماری طرف سے ایک بڑی بھاری نعمت تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اس نجات کی تفصیلات سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہونے والی مکی صورتوں میں بالتفصیل آ چکی تھیں۔ یہاں ان لوگوں کو جو تفصیلات سے واقف تھے محض یاد دہانی کے طور پر بتایا جا رہا ہے، مخاطب اس قصے کی تفصیلات کو جانتے تھے۔ یہاں ان کے سامنے دوبارہ اس نجات کی تصویر کشی کی جا رہی ہے تاکہ وہ اسے پردہ خیال پر لا کر اس سے متاثر ہوں۔ انداز بیان تو دیکھیے، گویا خود مخاطب دیکھ رہے ہیں کہ دریا پھٹ رہا ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دریا کو پار کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب بیان یعنی منظر کشی کے ذریعے مخاطب کو تاثر دینا، وہ خاص معجزانہ اسلوب بیان ہے جو قرآن کے لیے مخصوص ہے۔ اب گفتگو کا سلسلہ خروج بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نجات پا چکے ہیں،
سالہ سال تک مظالم برداشت کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح ہوئی تو فرعون اپنے لشکر جرار سمیت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلا۔ بنی اسرائیل کا قافلہ جب سمندر بحر قزم کے کنارے پر پہنچ رہا تھا تو پیچھے سے فرعون کے لشکر کی گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آئی تو گھبرا گئے، سمجھے کہ اب نجات کے سارے راستے یکسر بند ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے سمندر پر ضرب لگائی، سمندر کا پانی سمٹ گیا، درمیان میں سے راستہ نمودار ہو گیا، سبحان اللہ، جس پر چل کر بنی اسرائیل بخیر و عافیت دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ جب سب سمندری راستے میں اتر چکے تو پہاڑوں کی طرح تھمی ہوئی موجوں میں جنبش ہوئی اور چشم زدن میں فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو کر رہ گیا۔ یہ سب منظر بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سمندر نے کیوں کر راستہ چھوڑ دیا؟ کیا چیز تھی جس نے سمندر کے پانی سے روانی چھین لی اور اس کی مہو رقص اور خرام لہروں کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں؟ اور جب کلیم کنارے پہ پہنچ گئے تو پھر سمندر اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا۔ جب ہماری عقل ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتی تو ہم یا تو سرے سے ایسے واقعات کا انکار کر دیتے ہیں، اور اگر انکار نہیں کر سکتے تو ایسی بھونڈی تعویلیں کرتے ہیں جن سے واقعے کا سارا حسن بھی خاک میں مل جاتا ہے اور وہ دل بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ اپنے علم کی انتہا کو علم و حکمت کی آخری سرحد یقین کر بیٹھتا ہے، اور اپنی تجربہ گاہ میں علت اور معلول، سبب اور مسبب کے جو زنجیر وہ تیار کرتا ہے، اس کے علاوہ سبب و علت کے کسی دوسرے سلسلے کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز آمادہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ انسان کا علم بھی محدود ہے اور اس کے تجربے بھی نامکمل ہیں۔ نیوٹن کے بہت کھلے الفاظ میں اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، میری مثال اس بچے کی سی ہے جو سمندر کے کنارے کھیل رہا ہو۔ مجھے اپنے ساتھیوں کی نسبت کوئی زیادہ خوبصورت سنگریزہ یا گھونگا مل جاتا ہے، لیکن ابھی حقیقت بحر خار کی طرح میرے سامنے ہے جس کا کوئی علم ہمیں نہیں ہوا۔ جب علم انسانی کی نارسائیوں کا یہ عالم ہے تو ایسے واقعات جن کی ہم کوئی توجیہ نہیں کر سکتے لیکن اللہ پاک اور اس کے رسولوں نے ان کو بیان فرمایا، تو ہمارے لیے سلامتی اور حقیقت شناسی کا راستہ یہ ہے کہ ہم ان کو بلا چوچرا تسلیم کر لیں، اپنی تعویلیں نہ دیں۔ فرقنا بکم البحر کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں ساتھ لے کر دریا کو پھاڑتے ہوئے عبور کیا۔ مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح کوئی کسی کو گود میں اٹھا کر دریا پار کرا دے، اسی طرح ہم نے تمہیں پار کرایا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یعنی اپنی نجات کے بعد فرعون اور اس کے غرق ہونے کا ماجرا تم نے ساحل پر کھڑے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ واقعات کو پیش کرنے کی ایک مخصوص نوعیت ایک یہ کہ یہ تمام واقعات بنی اسرائیل کی تاریخ کی نہایت اہم اور مشہور واقعات ہیں جن سے ان کا بچہ بچہ واقف تھا، اس وجہ سے ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی، صرف اشارات کافی تھے۔ دوسری یہ کہ زمانۂ نزول قرآن کے بنی اسرائیل ان واقعات کو اپنی تاریخ کے واقعات کی حیثیت سے نہ صرف مانتے تھے بلکہ ان پر فخر کرتے تھے۔ اس بنا پر قرآن نے ان واقعات کو ان کے سامنے اس طرح پیش کیا ہے گویا یہ انہی کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ یہ بلیغ اسلوب بیان تمام حجت کے نقطہ نظر سے نہایت مؤثر و مفید ہے۔